تعالی علیہ وسلم، ہم اور آپ کیسی عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیض پا رہے ہیں کہ جس عظیم بارگاہ کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام۔ مجھ سے پیش رو ہمارے عظیم مفکر مولانا عرفان صاحب قبلہ نے تعلیم کے حوالے سے ماہ مطہرہ کا پیغام دیا۔ دراصل وہی پیغام بالگرام شریف کا بھی ہے، ہماری تمام خانقاہوں کا ہے، اور انہوں نے ہم سے جو کہا میں 4 مصروں میں ان کے پیغام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے 2 نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ ہمارے حضرت مفتی تبریز صاحب ہمارے بڑے پرانے روابط ہیں دونوں کے، تو مولانا عرفان صاحب کا ہم اس لیے ذکر کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے ایک دلال کو جو ایکسپوز کرنے کا کام کیا وہ بہت بڑا کام تھا۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد بھی دی کہ وہ بہت ضروری تھا، چونکہ اہل سنت کا نمائندہ چند ٹکوں پہ بکنے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا جو نمائندہ ہوگا وہی ہوگا جو بالگرام، ماہ مطہرہ، مسولی شریف، کالپی شریف، کچھوچا شریف، بدایوں شریف اور بریلی شریف کے راستے پر ہوگا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، تو ہم لوگ بکنے والے لوگ تھوڑی ہیں، بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس لیے بھی مبارکباد پیش کی، اور میرے پیر خانے سے وہاں کے عظیم سپوت سرکار امان ملت بھی تشریف فرما ہے۔ ان کا یہ پیغام ہے اور عملی میدان میں کام کر کے دکھا رہے ہیں، اور میں بے پناہ مشکور ہوں، ممنون ہوں مخدوم گرامی حضرت کرم فرما سید حسین میاں صاحب قبلہ تعالی اللہ عمرہ وزاد اللہ مجدہ، کہ ان کا حکم بار بار حضرت کا حکم یہ میرے لیے حوصلہ بڑھانے والا ہے کہ حضرت کا حکم میں حاضر ہوا، اور حضرت نے یہی کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ حالانکہ سب کو یہاں سے علم دیا جا رہا ہے، مگر حضرت کی شفقتیں دیکھیے کہ ایک طالب علم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس بارگاہ سے میں بھی فیض حاصل کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لانے والے تمام زائرین تک یہ بات پہنچا دوں کہ عزتیں چاہیے تو علم حاصل کرو، رتبہ چاہیے تو علم حاصل کرو، چھتیں تمہارے سروں پہ رہے نہ رہیں، پہننے کو کپڑے رہے نہ رہیں، تمہارے پیروں میں جوتیاں رہے نہ رہیں، ارے تھالی میں کھانا کھانے کو رہے نہ رہے، ہتھیلی میں کھا لو مگر اپنے بچوں کو پڑھا لو، ان کے ہاتھوں میں قلم دے دو تاکہ زمانہ تمہیں پڑھ کے سلام کرتا ہوا نظر آئے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، یاد رکھو علم منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن حاصل کرنے کی نیت یہاں سے لے کے جاؤ گے۔ یہ دولت اور منصب اور اقتدار بے شک ان کی اپنی حیثیت ہے، مگر جب گدیاں الجھ جاتی ہیں نا تو وہاں پہ منصب، اقتدار، دولت، حکومت کام میں نہیں آتی، علم کام میں آتا ہے۔ بولو زور سے، کیا چیز کام میں آتی ہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں اپنی سلطنت چھوڑ دوں گا، اگر نہ چھوڑ سکوں تو میری بیوی زبیدہ پہ 3 طلاق۔ اب اس کی سلطنت اتنی بڑی اور وہ دور ایسا کہ وہاں پہ جہاز یا ٹرین کا دور نہیں تھا، تو شام تک سورج ڈوبنے سے پہلے وہ سلطنت کیسے چھوڑے؟ اب دیکھو بادشاہ ہے، اشارے ابرو پہ لوگ گردش کرتے ہیں، کتنے وزراء ہیں، سپاہی ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہاں پہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی حل نہیں کر پا رہا۔ دیکھو یہاں پہ جب بدھی الجھی ہے تو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے عالم دین کام میں آتا ہے، اور وہ
عالم کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف۔ آپ نے فرمایا اے خلیفہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، ہم آپ کو اس کا حل بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور شام تک میں اپنی سلطنت سے باہر کیسے نکلوں گا، سورج ڈوبنے سے پہلے کیسے نکلوں گا؟ فرمایا جاؤ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں چلے جاؤ، اس لیے کہ مسجد میں نہ تمہاری حکومت ہے نہ تمہارے ابا کی حکومت ہے۔ بتاؤ کس چیز نے معاملہ حل کیا؟ اونچا بولو، علم نے۔ علم تو ایسی عظیم دولت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بھئی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، دین کا کام علماء کے ذریعے ہوگا نا۔ اونچا بولو کس کے ذریعے ہوگا؟ وارثین تو یہی ہے نا، یہی وارثین ہیں، ان کے انبیاء کرام تو نہیں آئیں گے۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میں بہت کتابوں میں ہے، اعلیٰ حضرت نے المعتمد میں لکھا ہے جو المعتقد کی حاشیہ ہے، اور اشرفیہ میں وہ داخل نصاب بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہے، عظیم شاہکار ہے المعتقد بھی اور المعتمد المستند بھی، دونوں المعتمد میں بھی ہے اور المحاضرات میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے اندر بیٹھا تھا، مجھے نیند آئی، میں محو آرام ہو گیا، اور دیکھیے خواب دیکھا کیسا کہ بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی، اور ایسا پیارا خواب دیکھا۔ امام شاذلی فرماتے ہیں انبیاء کرام جلوہ بار ہیں، تخت لگا ہوا ہے نورانی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، بہت سارے انبیاء کرام ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ، یا اماں کے لال، آپ کے بعد دین کا کام تو علماء کریں گے نا آپ کی امت کے، تو آپ کی امت کے علماء میں سے کسی ایک عالم سے ہماری ملاقات کرا دیجیے۔ مفتی تبریز سعید اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا اماں کے لال، آپ کی امت میں دین کا کام آپ کی امت کے علماء کریں گے، جو کام پچھلی امتوں میں انبیاء کرام کرتے تھے، تبلیغ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، نبوت کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، مگر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہوگا وہ اب کون کرے گا؟ علماء کریں گے۔ تو اے آمنہ کے لال، اپنی امت کے کسی عالم سے ہماری ملاقات کرائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی امت کے علماء کا مقام کتنا بلند ہے۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں جن کو پیش کیا گیا اس ہستی کا نام امام غزالی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ تصوف کا مرکز ہے، اور میں امام الصوفیہ کی بات کر رہا ہوں، میں اس امام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ساری کتابیں لوٹ لی، وہ اتفاق یہ کہ اچھی خاصی کتابیں تھیں، لوٹ لی ڈاکوؤں نے کتابیں، تو بہت روئے آپ، ڈاکوؤں کو ترس آیا، کہنے لگے بھئی مولانا صاحب آپ اتنا رو رہے ہو، کتابیں آپ کی ہم نے لوٹ لی تو؟ امام غزالی نے کہا ان کتابوں سے تمہارا کیا بھلا ہوگا نادانو، مجھے میری کتابیں واپس کر دو، میں بہت ساری سب کچھ انہی سے تو دیکھتا ہوں۔ ایک ڈاکو نے دل لگی بات کہہ دی، اور ایسی دل لگی کہ دل پہ لگ گئی وہ۔ اس ڈاکو نے کہا ایسے علم سے کیا فائدہ کہ کتاب میں نہ دیکھو تو آپ حاصل نہ کر سکو، یہ بات دل پہ لکھ لی، اور اس کے بعد جو بھی کتابیں امام غزالی پڑھتے تھے اس کے اکثر حصے کو آپ یاد کر لیا کرتے تھے، اس کے متون کو تو یاد کرتے ہی تھے، وہ اس کا جو بھی ضروری حصہ ہوتا تھا۔ یہ وہ امام غزالی المتوفہ 505 ہجری، اس عظیم سپوت کا نام امام غزالی ہے۔ ایک انگریزی فلاسفر نے کہا تھا کہ میں اسلام کو سچا اس لیے بھی مانتا ہوں کہ اس کے دامن میں امام غزالی جیسے علماء موجود ہیں۔ وہ امام غزالی جن کی کتاب کیمیائے سعادت دلوں کا نور ہے، گند نکال کے پھینک دیتی ہے، جن کی کتاب احیاء علوم الدین منہاج العابدین آپ پڑھیں، اور آپ جس ہستی کی بارگاہ میں آج تشریف لائے ہیں ان کی کتاب 7 سنابل شریف باوضو ہو کے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کرو، 40 دن کے اندر اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں زندگی میں انقلاب نہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی اثر ہوتا ہے،
ان کی کتابوں کے اندر درس نظامی میں جو کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں وہ جس طریقے سے طلبہ یاد کر لیتے ہیں اور یاد نہیں ہو پاتی. آپ اس کو جدید انداز میں کتنے بھی لکھ لو مگر جو بات بزرگوں کی کتابوں میں ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. امام غزالی کو خواب میں پیش کیا گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بیٹے نام بتاؤ. آپ نے نام بتایا. انہوں نے کوئی ایک بات ارشاد فرمائی, جواب میں آپ نے 10 باتیں بتائیں, جبکہ جواب ایک بات کو بتانے کے بعد پورا ہو رہا تھا. مگر امام غزالی گفتگو کرتے رہے, ایک سوال کے جواب میں 10 جوابات دیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے بیٹے تم سے میں نے ایک بات کہا, ایک بات کے لیے کہا اور تم نے 10 جوابات دے دیے. یہ بتاؤ آخر اس سب کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 9 جوابات تم نے غیر ضروری کیوں دیے؟ مجھے تو ان باتوں کے میں نے آپ سے نہیں کہا, پھر بھی آپ نے دیے. امام غزالی نے مسکرا کر کے عرض کیا حضور آپ یہ بتائیے کہ رب نے آپ سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہِیَ عَصَایا, کہہ دیتے بات ختم ہو جاتی کہ یہ میرا عصا ہے, یہ میرا ڈنڈا ہے, بات ختم ہو جاتی. مگر آپ نے آگے کہا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بیٹے بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہی عصایا, یہ میرا عصا ہے, بات مکمل ہو گئی. مگر یہ تو دیکھ کہ میں گفتگو کس سے کر رہا تھا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ گفتگو دراز ہوتی رہے, میں شرف کلام سے محظوظ ہوتا رہوں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا فیض پاتا رہوں, تجلیات ربانی سے اپنے سینے کو منور مجلہ مصفہ کرتا رہوں. اس لیے گفتگو بڑھاتا رہا. حضرت موسیٰ سے فوراً امام غزالی عرض کرتے ہیں حضور آپ خدا سے گفتگو کو دراز کرنا چاہ رہے تھے, میں کلیم اللہ سے گفتگو کو دراز کرنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم زور سے بولیے. اور امان ملت تشریف فرما ہے نعرہ, اور یہ بلگرام شریف کا بھی نعرہ ہے, آدھی روٹی کھائیں گے, اب آدھی روٹی کھائیں گے. اور یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, بس ان سے بھی 5-7 منٹ میں چونکہ ٹائم کا بھی لحاظ رکھنا ہے. دیکھو ماؤں بہنوں بیٹیوں, اگر تم اپنے گھروں کو مدرسہ اور اسکول اور مکتب بنا لو نا, کوئی فرق نہیں پڑتا فیوچر میں اگر وہ پریشانی بھی آ جائے جس کا ہمیں اندیشہ ہے, خدا نہ خواستہ ہمارے مدارس پہ جو دشمنوں کی نگاہ ہے اگر وہ اس طرف بھی چلے جائیں, جب ہمارا ہر گھر ہی مدرسہ بن جائے گا تو یہ کیا کر لیں گے یہ بتاؤ. ایک میں نے نئی چیز ڈسکور کی, میں نے پڑھا, ہمارے علماء کی نگاہ میں ہے لیکن میرے مطالعے میں نہیں تھا. مفتی راحت صاحب قبلہ تشریف فرمائے میرے ساتھی ہیں اور سینئر ساتھیوں میں ہے ماشاءاللہ, اور ہم لوگ 4 نہیں بلکہ 6 سال کے ساتھی ہیں الحمدللہ. میں نے یہ پڑھا کہ 3 صدی ہجری تک باضابطہ مدارس تھے ہی نہیں, گھروں میں ہی درسگاہیں لگا کرتی تھی, مسجدوں میں درسگاہیں لگتی تھی, وہ اپنے گھروں کو ہی مدرسے بنا لیتے. تو فیوچر میں اگر ایسا کچھ ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کو تعلیم سے مضبوط کر دیں اور انہیں ہم فقیہ بنا دیں. اے میری بیٹیوں اگر تم ٹھان لو من بنا لو تو کیا نہیں ہو سکتا. علامہ ابن سیرین جو عظیم محدث ہیں وہ فرماتے میرے گھر کا ماحول ایسا دینی ماحول تھا, میری بہن حفصہ بنت سیرین محض 11 سال کی عمر میں قرآن مجید کی حافظہ ہو گئی تھی. صرف 11 سال کی عمر میں. اور امام علاء الدین سمرقندی فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنے گھر کے ماحول کو, او یار یہ باتیں سن کے صرف جذبات کی رو میں بہہ کے مت جانا, اس سے سیکھ کے جانا. اس ماحول کا کم سے کم 50% تو اپنے دامن میں سموٹ کے جانا. اپنے گھروں کو بنا دو کلاس روم, اپنے گھروں میں مزاج بنا دو کہ موبائل نہیں چلے گا, یہاں پہ قرآن عظیم کی تلاوت چلے گی. اپنے بچیوں کو بچپنے ہی سے زیور تعلیم سے آراستہ کر دو, ان کی خیال و فکر کی راہوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت کو ڈال دو. امام علاء الدین سمرقندی فرماتے ہیں میرے گھر میں تربیت اور تعلیم کے اثر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا, چونکہ مطالعے کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. اٹھتا تھا تب کتاب تھی, سوتا تھا تب کتاب تھی, اور میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتا تھا بیٹی فاطمہ لاؤ کتاب اٹھا کر کے لاؤ, اور
الحمدللہ میری بیٹی کو اللہ نے ایسا غضب کا حافظہ عطا فرمایا کہ میں نے جو کتاب لکھی تحفۃ الفقہا، جو اس زمانے میں منار نور تھی، بڑے بڑے فقہا اس کتاب سے استفادہ کرتے تھے، فقہ حنفی میں وہ کتاب منار نور تھی میرے ساتھیوں۔ فرماتے میں اپنی بیٹی سے حوالہ جات تلاش کراتا تھا، بیٹی فاطمہ دیکھو اس جزیے کو فلاں صفحہ نمبر پہ دیکھو، فلاں چیپٹر میں دیکھو، فلاں باب میں دیکھو۔ فرماتے میں یہ سمجھ رہا تھا میری بیٹی صرف کتاب دیکھ دیکھ کر کے اس کے بعض حصوں کی حافظہ ہو گئی ہوگی۔ ایک دن میری بیٹی نے آ کر کے کہا ابا جان الحمدللہ رب کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے آپ کی بیٹی کو آپ کی لکھی ہوئی پوری کتاب تحفۃ الفقہا زبانی یاد ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ پوری کتاب وہ ہدایہ سے بھی زیادہ سخت ہے، اسے ہم لوگ آسانی سے ہدایہ حل کر لیں تو بڑی بات ہے۔ وہ پوری کتاب زبانی سمجھ بھی لی، زبانی بھی یاد کر لی اور شہرہ ہو گیا۔ اب پتہ کیا ہوتا تھا؟ اور ساتھیوں حضرت ہمارے حسین، حضور حسین ملت کا پیغام لے کے جاؤ یہاں سے، اپنے گھروں کو مدرسہ بناؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول پیدا کرو۔ اور میں اپنی جماعت اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اب ہمیں بھی قربانی دینا ہوگی، کم سے کم وقت کی قربانی، اپنے علم کو پھیلانے کے لیے قربانی۔ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں مخدوم ابن مخدوم، میرے پیر زادے حضور امان ملت کو، وہ پیام برکات کے نام سے کیا زبردست انٹلیکچوئل حضرات کی ٹیم تیار کی ہے۔ ایک سے ایک بہترین ٹاپک پہ ایسی سپیچز آتی ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں۔ افراد سازی کا کام ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل باغ ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو جیسے کہ علامہ عرفان صاحب ذہن ہماری توجہ دلا رہے تھے، وقت آ گیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج بلگرام شریف میں حضور میر عبدالواحد بلگرامی کی بارگاہ سے فیض لیتے ہوئے زمانے کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے کی ضرورت ہے، لاکھ اندھیرے روکیں میرا رستہ لیکن میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا، منزلیں لاکھ کٹھنائیں گزر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت رکھنے کی ضرورت ہے، تعلیم پھیلانے کی ضرورت ہے۔ شہرہ اللہ نے اتنا دیا فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی کو کہ سمرقند کے پریسیڈنٹ کا جو ہے رشتہ گھر پہ آیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ امام علاء الدین سمرقندی نے فرمایا پریسیڈنٹ اپنے گھر کا ہوگا، آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے نکاح کے بارے میں، نکاح کو بھی آسان کرو، یہ نہ کسی کی اونچی نہیں ہوئی کہ اس نے بلٹ دی تھی تو میں 4 ویلر دوں گا، اس نے 5 لاکھ کی گاڑی دی تھی تو میں 10 لاکھ کی گاڑی دوں گا، یہ اس سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ امام علاء الدین سمرقندی آپ نے فرمایا نہیں تو جانتے ہو نکاح کہاں پر ہوا؟ آپ کے شاگرد حضرت امام ابو بکر ابن مسعود امام کاسانی سے نکاح ہوا، اور جب ان کے گھر سے کوئی فتوہ نکلتا تھا میرے ساتھیوں سنو ذرا یہ حصہ سن لو، ان کے گھر سے جب فتوہ ریلیز ہوتا تھا، کوئی شرعی رائے ریلیز ہوتی تھی تو اس پہ ابو بکر حضرت امام کاسانی کا بھی دستخط ہوتا تھا، ابو بکر امام علاء الدین سمرقندی کا بھی دستخط ہوتا تھا، ان کی بیٹی فاطمہ کا بھی دستخط ہوا کرتا تھا۔ تو یہ میں نے بیٹیوں سے جو کہنا تھا وہ کہا۔ میرے ساتھیوں بس میں آپ سے یہی کہوں گا جو میں نے شروع میں کہا تھا، حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے 2 نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن لوگ بولو اپنے بچوں کو لیکن اپنے بچوں کو لیکن من بنا کے جاؤ۔ بس آخری بات، تقریر میری ختم۔ ذوق علم کا ایسا ہوتا ہے 5 منٹ لگیں گے بھئی نقیب جلسہ، مجھے معلوم ہے کہ گھڑی میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ نام ہے امام ابو زرعہ، 200 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 288 ہجری میں 268 ہجری میں وفات ہو گئی، یعنی صرف 68 سال کی عمر پائی۔ جانتے ہو کیسا ذوق تھا علم کا؟
فن حدیث میں اتنی مہارت حاصل کی کہ ایک مرتبہ آپ کے کسی چاہنے والے نے کہہ دیا جذبات میں آ کے کہ میرے شیخ امام ابو زرع کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی پہ طلاق ہو جائے. یعنی اس نے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی. پھر دوڑا دوڑا آپ کے پاس آیا. امام ابو زرع نے فرمایا بیٹے ایسی قسم نہیں کھاتے، مگر میں تیری تسلی کے لیے بتا دوں کہ اللہ کے کرم سے مجھے 5,00,000 حدیثیں یاد ہیں. کہا بیٹے 1,00,000 حدیثیں تو مجھے اس طرح سے یاد ہیں جیسے لوگوں کو قل هو اللہ شریف یاد ہوتا ہے. قل هو اللہ شریف کا مطلب سمجھے؟ یعنی خواب میں بھی پڑھو گے تو متشابہ نہیں لگے گا. کیوں بھائی اسد بھائی؟ اگر خواب میں بھی پڑھو گے تو متشابہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. علامہ فرقان صاحب گزر گئے کیا؟ توجہ ہے؟ ہاں الحمدللہ. ہم تو ہر سال ہمارے مولانا غلام ربانی صاحب دیکھو بھائی قرآن شریف پڑھا کرو. میں حفاظ سے بھی کہہ رہا ہوں ناغہ مت کرو چاہے آدھا پارہ پڑھو. اور ناظرہ خواہ سے بھی کہتا ہوں کہ بھیا تمہارے ابا نے قرآن اس لیے پڑھوایا تھا آپ کو کہ مر جائیں گے تو ایصال ثواب تو کر دے گا. بیٹا کتنے ایسے ناظرہ خواہ ہیں کہ وہ پڑھتے ہی نہیں تو پڑھنے ہی بھول گئے. وہ ناظرہ خواہ کتنے وہ بھی ہیں کہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کتنی صورتیں انہیں زبانی یاد ہو گئے. حافظ نہیں ہے مگر حافظ کو سن رہے ہیں اور کہیں پہ ان سے مسٹیک ہوتی ہے فوراً سمجھ لیتے ہیں. ہمارے مولانا عبدالکریم صاحب ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے الجامعۃ الاشرفیہ کے ہمارے ساتھی ہیں. امام ابو زرع فرماتے ہیں 1,00,000 حدیث تو ایسے یاد ہیں مجھے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے. آج کسی کو 50 حدیثیں یاد ہو جائے میاں اور وہ بھی بغیر سند کے، سند نہیں بغیر سند کے، مرکزی راوی بھی یاد نہ ہو صرف قال رسول اللہ سے یاد ہو جائیں تو میاں القابات دیکھیے آپ مگر وہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. یہ امام ابو زرع ساتھیوں امام جلال الدین سیوطی المتوفى 911 ہجری اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں دیکھا گیا خواب میں تو 4تھے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے. ان سے پوچھا گیا اے ابو زرع تمہارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ پاک نے تمہیں 4تھے آسمان پر فرشتوں کا امام بنا دیا؟ امام ابو زرع کہتے ہیں جب بھی نبی کا نام آتا تھا میں حدیثیں لکھتا تھا مچل کے درود و سلام پڑھ لیا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی کا مجھے یہ صلہ عطا فرمایا کہ میں 4تھے آسمان پر فرشتوں کا امام ہوں. یہ ابو زرع وقت آخر ہے دم چل رہا ہے اللہ اکبر مگر دیکھیے خدا ان کی شان دکھانا چاہ رہا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہیں سب کہہ رہے ہیں ابو زرع کلمہ پڑھو. ان کے سامنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. تمہارے وہاں پہ بھی کسی کا انتقال ہوا کرے تو اپنے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والوں کے پاس کلمہ توحید پڑھا کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یا اس طرح پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ سب کلمہ پڑھو گے. جس کا نزا کا وقت ہے وہ دیکھے گا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی پڑھے گا. ابو زرع کے پاس تلقین کی جا رہی ہے مگر دیکھیے کیسا عجیب اتفاق ہے انہیں کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے. سب لوگ گھبرا گئے یا اللہ کیا بات ہے. ابو زرع تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور ثقہ ہیں عادل ہیں تام و ضبط ہیں ساری خوبیوں کے مالک ہیں اس کے باوجود کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے مگر میرا رب ان کی شان دکھانا چاہ رہا تھا. اب ہوا یہ کہ ان کے ساتھ جو محدثین بیٹھے ہوئے تھے ان محدثین نے ایک بات یہ سوچی ایسا کرو جس حدیث میں کلمہ پڑھنے کی تلقین کا ذکر ہے بوقت اجل اس حدیث کی سند پڑھ دو. سند کا مطلب یہ حدیث کس کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ نام لے دو یہ حدیث پڑھ دیں گے. سبحان اللہ. 2 منٹ میں تقریر ختم. چنانچہ ایسا ہی ہوا. آپ کے ایک ساتھی یا آپ کے ایک شاگرد نے وہ سنن ابو داود میں بھی یہ حدیث ہے اس کے بعض روایات سنن ابو داود میں زیادہ ہیں اس میں کم ہیں مگر چونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے ہو سکتا ہے ان کے زمانے تک یہی راوی رہے ہوں. چنانچہ انہوں نے سند پڑھی حدثنا الضحاک ابن المخلد عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح عن کثیر. جیسے ہی انہوں نے حدیث کی سند پڑھی یعنی ہم سے یہ حدیث بیان کی ضحاک ابن مخلد نے وہ کہتے ہم سے بیان کی
جعفر نے، وہ کہتے ہم سے بیان کی صالح نے، وہ کہتے ہم سے بیان کی کثیر ابن مرہ نے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ نام پڑھے، اب تک کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا، حضرت ابو زرع نے آگے کے راوی کا نام پڑھا، عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ چنانچہ حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد کلمہ شریف پڑھا اور مسکراتے ہوئے اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی۔ بولو زور سے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کا ذوق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بہترین علماء بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔